السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم معزز سامعین کرام اور مشارکین اعظام، مقدمہ صحیح مسلم کی آخری بحث خبر معنن ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی کلام سے پہلے اختصار کے ساتھ پہلے یہ سمجھ لیں کہ حدیث معنن کسے کہتے ہیں اور حدیث کی صحت کی کیا شرطیں ہیں۔ حدیث معنن وہ حدیث ہے جو صیغہ عن کے ساتھ روایت کی گئی ہو۔ عن سے روایت کرنے کا نام عنعنہ ہے، جسے فلان عن فلان عن فلان کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ حدیث کی صحت کے لیے 5 شرطیں ہیں کہ حدیث کو روایت کرنے والا راوی عادل ہو، یعنی معتبر ہو، اور وہ راوی تام و ضبط ہو، اس کا حافظہ مکمل ہو، اور اس کے ساتھ سند اس کی متصل ہو، درمیان میں انقطاع نہ ہو، سند میں کوئی راوی چھوٹا ہوا نہ ہو، اور وہ حدیث معلل اور شاذ نہ ہو۔ ایسی حدیث کو صحیح لذاتی کہتے ہیں۔ ان 5 شرطوں میں ایک شرط اتصال سند ہے۔ اتصال سند کا مطلب یہ ہے کہ سلسلہ سند کے ہر راوی نے مروی عنہ سے حدیث روبرو سنی ہو، اور یہ بات صراحتاً اس وقت معلوم ہو سکتی ہے کہ جب راوی سمعت میں نے سنا ہے، یا حدثنی، یا اس کا کوئی مترادف لفظ بولے۔ اگر راوی صیغہ عن کے ساتھ روایت کرتا ہے تو اس سے صراحتاً سننا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ لفظ عن میں جس طرح سماع کا احتمال ہے، انقطاع کا بھی احتمال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ راوی نے مروی عنہ سے حدیث بالواسطہ سنی ہو اور واسطہ حذف کر کے روایت کی ہو، اس لیے لفظ عن کی دلالت سماع پر صریح نہیں ہے، واضح نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ حدیث معنن کو اتصال پر محمول کیا جائے یا انقطاع پر۔ 3 صورتوں میں تو بالاتفاق انقطاع پر محمول کیا جاتا ہے۔ ان میں پہلی صورت یہ ہے کہ راوی اور مروی عنہ ہو، جس سے وہ روایت کر رہا ہے، کہ زمانہ ایک نہ ہو۔ اگر راوی عن کے ساتھ بیان کرتا ہے تو وہ حدیث منقطع ہوگی۔ دوسری بات، دونوں کا زمانہ تو ایک ہو مگر زندگی بھر دونوں میں ملاقات نہ ہونا ثابت ہو، یہ بھی صورت منقطع پر محمول کی جائے گی۔ تیسری صورت، دونوں کا زمانہ ایک ہو اور عدم لقاء ثابت نہ ہو مگر راوی مدلس ہو، یعنی اس میں استاذ کا نام چھپانے کا مرض ہو، تدلیس کرتا ہو۔ اس صورت میں بھی روایت انقطاع پر محمول ہوگی، الا یہ کہ مدلس راوی ثقہ ہو اور اس کی سماع کی صراحت مل جائے، پھر اس کی روایت اتصال پر محمول ہوگی۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ راوی اور مروی عنہ میں معاصرت ہو، یعنی دونوں کا زمانہ ایک ہو، دور ایک ہو، اور عدم لقاء ملاقات نہ ہونا بھی ثابت نہ ہو،
بلکہ ان کی باہم ملاقات ممکن ہو اور راوی میں تدلیس کا مرض بھی نہ ہو اور وہ بصیغہ عن روایت کرے تو اس سند کو متصل کہیں گے یا منقطع کہیں گے۔ اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ اس بارے 6 اقوال منقول ہیں، جن میں سب سے نمایاں 2 قول ہیں۔ ایک قول امام مسلم رحمہ اللہ اور ان کے ساتھ باقی محدثین کا ہے کہ اس میں اگر محض امکان لقاء ہونا کافی ہو تو اس حدیث کو حجت اور متصل سند کہیں گے۔ دوسرا جو قول ہے امام بخاری رحمہ اللہ، ان کے شیخ علی بن مدینی رحمہ اللہ، اسی طرح ابو بکر بن سیرفی کے نزدیک خبر معنعن اس وقت تک مقبول نہیں ہوگی جب تک راوی اور مروی عنہ میں معاصرت کے ساتھ ساتھ لقاء ثابت نہ ہو۔ اگر لقاء ثابت ہوگی، سماع کا ثبوت مل جائے، تو پھر وہ روایت اتصال پر محمول ہوگی۔ اب اس صورت میں جو امام بخاری اور ان کے ساتھ دیگر علماء ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ خبر معنعن منقطع اور ناقابل استدلال ہے جب تک راوی اور مروی عنہ میں کم از کم ایک بار ملاقات ثابت نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ محض معاصرت اور امکان لقاء کی وجہ سے خبر معنعن کو اتصال پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ راوی ہر دور میں، ہر زمانے میں ملاقات اور سماع کے بغیر لفظ عن سے روایت کرتے ہیں، اور جب راویوں کے نزدیک یہ بات جائز ہے تو لفظ عن میں انقطاع کا احتمال ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہر راوی کے سماع کی مروی عنہ سے تحقیق کی جائے۔ اگر ایک بار بھی ملاقات کا ثبوت مل جائے تو اس کے عنعنہ کو اتصال پر محمول کیا جائے، وگرنہ توقف کیا جائے، یعنی اس معنن روایت سے استدلال نہ کیا جائے، کیونکہ اس بات کا احتمال ہے کہ راوی کی مروی عنہ سے ملاقات نہ ہوئی ہو اور راوی نے مروی عنہ سے حدیث روبرو نہ سنی ہو، بلکہ سند میں انقطاع ہو، اور منقطع روایت سے ان محدثین کے نزدیک استدلال جائز نہیں ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رائے غلط ہے، جمہور محدثین کے مسلک کے خلاف ہے۔ تمام محدثین کے نزدیک اس صورت میں نفس معاصرت اور ملاقات کا ممکن ہونا حدیث معنعن کو متصل قرار دینے کے لیے کافی ہے، ملاقات کا ثبوت ضروری نہیں ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس بارے 2 دلیلیں پیش کی ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ علماء متقدمین میں سے کسی سے اس صورت میں اتصال سند کے لیے ثبوت لقاء کی شرط مروی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں جن میں ملاقات ثابت نہیں ہے، پھر بھی تمام ائمہ ان راویوں کی معنن حدیثوں کو اتصال پر محمول کرتے ہیں۔ مثلا عبداللہ بن یزید انصاری صغیر صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صیغہ عن کے ساتھ ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث روایت کرتے ہیں، اور عبداللہ کی ان دونوں صحابیوں سے ملاقات یا حدیث روبرو سننا کسی روایت میں مذکور نہیں، مگر چونکہ معاصرت ہے اور ملاقات ممکن ہے، اس لیے تمام ائمہ حدیث ان کی صیغہ عن کی روایت کو متصل قرار دیتے ہیں۔ اور پھر امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کی اپنے مقدمہ کے اندر 16-17 مزید مثالیں دی ہیں۔ تو خلاصہ اس بحث کا، یعنی امام مسلم رحمہ اللہ کی بحث کا یہ ہے کہ اتصال سند کے لیے ثبوت لقاء ضروری نہیں ہے،
امکان لقاء اور معاصرت کافی ہے۔ باقی رہا کہ ثبوت لقاء کی شرط کس نے لگائی، وہ کون سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ثبوت لقاء کی شرط ہو اور معاصرت کو اتصال سند کے لیے کافی نہیں سمجھتے۔ اس بارے مشہور قول تو یہی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اور ان کے استاد محترم علی بن مدینی کا یہ موقف ہے۔ بعض علماء نے اس کی تردید بھی کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم، امام بخاری اور امام علی بن مدینی، امام مسلم رحمہ اللہ کے اس کلام کا مقصود نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے پہلے نمبر پہ تو کہتے ہیں کہ امام مسلم نے تردید میں جو بطور مثالیں روایت کی ہیں ان میں سے 7 روایات صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ اگر امام بخاری کے نزدیک ثبوت لقاء ضروری ہوتا تو وہ یہ روایتیں اپنی صحیح میں درج نہ کرتے۔ دوسری بات یہ نقل کرتے ہیں کہ صحیح بخاری پہلے لکھی گئی ہے، جیسا کہ امام خطیب بغدادی نے لکھا ہے تاریخ بغداد میں، ان مسلمن حذا حذو البخاری فی صحیحہ، امام مسلم اپنے صحیح میں امام بخاری کے نقش قدم پر چلے۔ تردید کا آسان طریقہ یہ ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فلاں فلاں حدیثیں خود اس قائل کی کتاب میں موجود ہیں، مدعی کو چاہیے کہ ان میں سماع ثابت کرے۔ حالانکہ امام مسلم نے اس قسم کا کوئی الزام کے مقدمہ میں نہیں لگایا ہے۔ تیسری وجہ یہ بتاتے ہیں کہ بخاری مسلم کے درمیان تعلقات کی جو نوعیت تھی وہ امام مسلم کے انداز تردید کے قطعاً منافی ہے۔ جیسا کہ یہ معروف ہے، امام زہلی اور امام بخاری رحمہ اللہ کے درمیان جب اختلاف ہوا، امام زہلی رحمہ اللہ نے اعلان کیا تھا کہ من قال باللفظ فلا يحل له ان يحضر مجلسنا، جو شخص قرآن پڑھنے کو حادث مانتا ہے اس کو ہمارے سبق میں آنے کی اجازت نہیں ہے، اس کی حلال نہیں ہے۔ تو امام زہلی کی مجلس سے 2 شخص اٹھ کے کھڑے ہوئے تھے، ان میں ایک امام مسلم رحمہ اللہ بھی تھے، بلکہ امام مسلم رحمہ اللہ نے تو امام زہلی سے لکھی ہوئی تمام روایات ان کو واپس کر دی تھیں، جس کی تفصیل حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے مقدمہ ہدی الساری کے اندر تفصیل سے بیان کر دی ہے۔ تو امام مسلم کی امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ یہ نیاز بندی آخر تک قائم رہی تھی۔ تو جس کا امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ نیاز بندی اور تلمذ کا تعلق ہو، اس سے یہ بات کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے استاد کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرے؟ بہرحال یہ ایک بعض علماء کی رائے ہے کہ امام بخاری اور امام علی بن مدینی کا یہ مذہب نہیں ہے۔ یہ دوسرے درجے کے کچھ محدثین تھے جن کا نام تاریخ میں محفوظ نہیں ہے، لیکن جیسا کہ محققین علماء کی یہ رائے ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ وہ لقاء کی شرط لگاتے ہیں، اور یہ معروف ہے جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور دیگر حفاظ حدیث محدثین نے یہ بات نقل کی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ لقاء کی شرط لگائی ہے، کیونکہ وہ اپنی کتاب کے اندر کڑی شرطیں لگاتے ہیں، اور اگرچہ یہ شرط بضبط ان سے منقول تو نہیں ہے، لیکن صبر و استقراء سے یہ بات کا ثابت ہے کہ امام بخاری کے ہاں یہ شرط موجود ہے، اور جس کا انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بڑا اس کا کیا التزام بھی کیا ہے۔ تو بہرحال امام مسلم رحمہ اللہ کی جو گفتگو ہے وہ ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ اس بارے کیا فرماتے ہیں اور ان کا نظریہ کیا ہے خبر
مونن کے بارے میں اب آپ امام مسلم رحمہ اللہ کا کلام ملاحظہ فرمائیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقد تکلم بعض منتهي الحديث من أهل عصرنا في تصحيح حديث أسانيد وتسقيمها بقول لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متینا ومذہبا صحیحا، یعنی یہاں وہ بتانا چاہتے ہیں کہ باطل نظریے کی تردید کب ضروری ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وقد تکلم بعض منتهي الحدیث من اہل عصرنا، ہمارے دور کے، ہمارے زمانے کے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری کے دور میں کچھ لوگ تھے جن کا یہ نظریہ تھا کہ بعض نام نہاد محدثین نے اسانید کی تصحیح اور ضعیف قرار دینے کے سلسلے میں ایسی بات کہی ہے کہ اگر ہم اس سے بے رخی کرتے، اعراض کرتے اس کو نقل کرنے سے اور اس کا فساد ظاہر کرنے سے، تو یہ رائے پختہ ہوتی اور صحیح مذہب ہوتا۔ ذل اعراض عن قول المطرح احرال اماتتہ، کیونکہ مردود نظریے سے اعراض کرنا، بے رخی کرنا زیادہ لائق ہے اس کو دفن کرنے کے لیے، وہ اخمال ذکر قائلہ، اور صاحب نظریہ کا نام مٹانے کے لیے، وہ اجدر اللہ یکون ذلک تنبیہا للجہال علیہ، اور یہ زیادہ کہ لائق ہے اس بات کے کہ وہ تذکرہ جاہلوں کی آگاہی کا سبب نہ بنے۔ غیر ان لما تخوفنا من شرور العواقب، مگر جب ہم نے یہ برے انجام کی خرابی کا ہم نے خطرہ محسوس کیا، و اغرار الجہل بمحدثات الامور و اسراعہم، اور جاہلوں کے دھوکے میں آنے کا نئی باتوں سے اور ان کے جلد معتقد ہو جانے کا، اور اسی طرح اعتقاد خطأ المخطئین، خطا کاروں کی خطا کا، والاقوال ساکتۃ عند العلماء، اور علماء کے نزدیک ناقابل اعتبار اقوال کا، رأین الکشف عن فساد قولہ، تو ہم نے مناسب سمجھا ان لوگوں کے لیے مفید سمجھا، برد مقالت ہی بقدر ما یلیق بہ من رد اجدا، اس قول کو فساد ظاہر کرنا اور اس بات کی تردید کرنا جتنی تردید اس کے لیے ضروری ہے۔ تو ہم نے اجدا علی الانام، ہم نے اس کو اس قابل ستائش جانا انجام کے لیے، اگر اللہ سبحانہ و تعالی چاہے۔ تو بہرحال یہاں امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے، یہ واضح کیا ہے کہ باطل نظریے کی تردید ضروری نہیں ہوتی ہے، اور کی بھی کیسے جا سکتی ہے کہ ہر روز ایک نیا نظریہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ بے ضرورت غلط نظریات کی تردید کے لیے بھی تذکرہ نہ کیا جائے۔ ہاں، اگر اس کا معاملہ بڑھ جائے، اندیشہ ہو کہ عوام دھوکہ کھا سکتی ہیں، پھر علماء امت پر ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کی تردید کریں اور برملا اس کا بطلان واضح کریں تاکہ عوام دھوکے نہ کھائے، جیسا کہ آج اس پرفتن دور میں مرزا علی جہلمی کا جو فتنہ ہے یہ بہت عروج پر ہے، تو علماء پہ ضروری ہے کہ اس کا بطلان کو ظاہر کریں، اس کی جو خرابیاں ہیں عوام الناس کے سامنے اس کو بیان کریں۔ بہرحال امام مسلم رحمہ اللہ نے اس جگہ فرمایا ہے کہ بعض نام نہاد محدثین نے یہ نظریہ قائم کیا ہے کہ ثبوت اتصال سند کے لیے ثبوت لقاء کی شرط لگائی ہے۔ مناسب تو یہ تھا کہ ہم اس نظریے کو چھیڑتے نہ، یہ جو خود ہی یہ ختم ہو جاتا معاملہ، لیکن جب یہ بات عام ہو چکی ہے تو اس لیے ہم نے مناسب سمجھا ہے کہ اس کو ہم بیان کریں اور اس نظریے کی تردید کرتے ہیں۔ آگے مزید وہ واضح کرتے ہیں کہ وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء ربيه
ان کل اسناد لحدیث فیہ فلان عن فلان وقد احاط العلم بانہم قد کان فی عصر واحد. کہتے ہیں کہ وزعم القائل، اس قائل نے یعنی جس نے یہ نظریہ بنایا ہے اس کا خیال ہے، جس کی بات نقل کرنے کے لیے اور جس کی بد فکری کی اطلاع دینے کے لیے ہم نے کلام کا آغاز کیا ہے، کیا اس کا گمان ہے کہ ان کل اسناد، حدیث کی ہر وہ سند جس میں فلان ان فلان یعنی عنعنہ ہو، وقد احاط العلم بانہما قد کان فی اصل واحد، اور یقینی طور پر ہمارے علم میں یہ بات ہو کہ وہ دونوں یعنی راوی اور مروی عنہ استاد اور شاگرد ایک زمانے میں تھے. وجائز ان یکون حدیث الذی روى راوی امن روى عنہ قد سمع منہ، اور یہ بھی ممکن ہو کہ راوی نے مروی عنہ سے جو حدیث روایت کی ہے وہ اس سے سنی ہو، وشافہہ فی بھی، اور اس سے بالمشافہ کے ملاقات کی ہو، روبرو لی ہو، غیر انہ لا نعلم لہ منہ سماعا، مگر ہمیں راوی کا مروی عنہ سے سماع معلوم نہ ہو. ولم نجد فی شیء من روایات، اور ہم کسی روایت میں یہ بات ہمیں نہ ملی ہو کہ کیا کہ انہما التقطا قط، کہ دونوں کبھی ملے ہیں، یا تشافہا بحدیث، کہ انہوں نے کوئی حدیث کے روبرو لی ہو. حتیٰ ان الحجہ لا تقوم عندہ، کہ استدلال درست نہیں ہے بکل خبر جاء ھذا المجیء، کہ اس شخص کے نزدیک ہر اس حدیث سے جو اس طرح آئی ہو اس سے استدلال کیا ہے، یہ درست نہیں. حتیٰ یکون عندہ علم، یہاں تک کہ اس کو معلوم ہو کہ بأنہما قد اجتمعا من دہرہما، کہ وہ دونوں زندگی میں ایک بار یا فصاعدہ متعدد بار مل چکے ہوں. اور یارد خبر فیہ بیان اجتماعہما، یا پھر انہوں نے جو حدیث بیان کی ہو کوئی ایسی روایت آئے جس میں ان دونوں کے زندگی میں ایک بار یا متعدد بار اکٹھے ہونے اور ملنے کی وضاحت ہو. بیان اجتماعہما و تلاقیہما مرۃ من دہرہما فما فوقہا فإن لم یکن عندہ علم ذلک، پس اگر اس شخص کو اس بات کا علم نہ ہو، ولم تأتی روایت تخبر، اور نہ کوئی روایت ایسی آئی ہو جو بتاتی ہو کہ ان ھذا الراوی عن صاحبہ قد لقیہ مرۃ وسمع منہ شیئا، کہ یہ اپنے رفیق یعنی استاد سے روایت کرنے والا یہ راوی یقیناً اس سے ایک بار ملا ہو اور اسے کوئی حدیث سنی ہو. لم یکن فی نقلہ الخبر امن روی عنہ ذلک، اس راوی کی حدیث نقل کرنے میں اس استاد سے جیسے وہ روایت کرتا ہے. والامر کما وصفنا، اور صورتحال جو وہ ہو جو ہم نے بیان کی ہے. تو یہ بات کیا کوئی حجت، یہ حجت نہیں ہوگی. وکان الخبر عندہ موقوفا حتی یرد علیہ سماع منہ، اور حدیث اس شخص کے نزدیک موقوف ہوگی یہاں تک کہ اس شخص کو راوی کا مروی عنہ سے حدیث سننا پہنچے، ثابت ہو جائے. لشیء من حدیث قل او کثر فی روایت مثل ما ورد، یعنی خواہ و سماع کم ہو یا زیادہ ہو کسی ایسی روایت کے ذریعے سے جو وارد ہونے والی روایت سے کہ ہم پلہ ہو. مطلب یہ ہے کہ وہ روایت اس میں سماع کا ذکر ہے، سند کے اعتبار سے موقوف روایت کے ہم پلہ و ضعیف نہ ہو. تو مطلب یہاں ان کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو رائے ہے کہ اسناد معنن قابل استدلال نہیں ہے. اگر راوی اور مروی عنہ کا زمانہ ایک ہو، راوی کا مروی عنہ سے بالمشافہ حدیث سننا ممکن ہو، لیکن ہمیں سماع کا علم نہ ہو، نہ کسی روایت میں سماع مذکور ہو، تو وہ اسناد قابل استدلال نہیں ہے. اسناد معنن اس وقت قابل استدلال ہے جب ہمیں معلوم ہو کہ راوی اور مروی عنہ میں ملاقات ہوئی اور راوی نے مروی عنہ شیخ سے بالمشافہ حدیث سنی ہے. تو ان نام کے محدثین کے نزدیک سماع اور لقاء کا محض امکان اسناد معنن کے قابل استدلال ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. لقاء اور سماع کا ثبوت ضروری ہے. آگے امام مسلم رحمہ اللہ نے جو قول مختار نقل کیا ہے اس کے متعلق وہ بیان کرتے ہیں. وَهَذَا الْقَوْلُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فِي الطَّعْنِ فِي الْأَسَانِيدِ قَوْلٌ مُخْتَرَعٌ مُسْتَحْدَثٌ غَيْرُ مَسْبُوقٍ صَاحِبُهُ إِلَيْهِ وَلَا مُسَاعِدَ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَيْهِ، کہ یہ جو قول ہے
اللہ آپ پہ رحمت فرمائے کہ اسانید پر اعتراض کے سلسلے میں یہ گھڑا ہوا قول ہے، نیا قول ہے، وہ شخص سے پہلے کوئی اس کا قائل نہیں گزرا ہے، اور نہ ائمہ حدیث میں سے کوئی شخص اس قول میں اس کا مؤید ہے۔ وذالک، اور وہ بات یعنی اس قول کا جو ایجاد بندہ ہونا، یہ ان القول الشائع المتفق علیہ بین اہل العلم بالاخبار والروایات قدیما وحدیثا ان کل رجل ثقۃ روا عن مثلہ حدیثا، کہ اس طرح کے مشہور قول جو متفق علیہ ہے کہ حدیث کے تمام عالموں کے نزدیک ماضی میں اور حال میں، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ثقہ معتبر آدمی جس نے اپنے جیسے ثقہ راوی سے کوئی حدیث روایت کی ہو اور اس راوی کی اس مروی عنہ سے ملاقات اور اس سے حدیث سننا ممکن ہو، وجائز ممکن لہ لقاء والسماع منہ لکونہما جمیعا کانا فی اصل واحد، اس طرح کہ دونوں ایک زمانے کے ہیں۔ ولم یاتی فی خبر قط انہما اجتمعا ولا تشافہا بکلام، اگرچہ کسی روایت میں کہیں اس کی صراحت موجود نہ ہو کہ دونوں میں ملاقات ہوئی ہو، اور نہ یہ صراحت ہو کہ ان دونوں نے مشافہتاً گفتگو کی، تو پھر بھی یہ روایت کے فالروایہ ثابتۃ، روایت ثابت ہے، والحجہ بہا لازمہ، اور اس کے ذریعے حجت لازم ہے، الا ان تکون ہنالک دلالہ بینہ، الا یہ کہ اس بات پر کھلی کوئی دلیل ہو کہ ان ھذا الراوی لم یلقى من روی عنہ، کہ اس راوی کی اس شخص سے جس سے وہ روایت کر رہا ہے ملاقات ثابت نہیں ہے، او لم یسمع منہ شیئا، یا راوی نے مروی عنہ سے کچھ نہیں سنا، فاما والامر مبہم، رہی وہ صورت جس میں معاملہ مبہم ہو، غیر واضح ہو، الامکان الذی فسرنا، اور وہ امکان موجود ہو جس کی ہم نے وضاحت کی ہے، فالروایۃ للسماع ابدا، تو ہمیشہ روایت سماع پر محمول ہوگی، حتیٰ تکون الدلالہ الذی بینا، تاکہ وہ دلیل پائی جائے جس کی ہم نے تشریح کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس جگہ جو اوپر رائے بیان کی گئی تھی، انہوں نے کہا یہ خود ساختہ رائے ہے، ماضی میں کسی نے یہ بات نہیں کہی، اور قدیم جدید کسی محدث کی اس کو تائید حاصل نہیں ہے۔ محدثین کے درمیان مشہور اجتماعی رائے یہ ہے کہ راوی اور مروی عنہ دونوں ثقہ ہوں، دونوں کا زمانہ ایک ہو، اور ایک کا دوسرے سے حدیث سننا ممکن ہو، اور اسناد معنان متصل سمجھی جائے گی، تو مطلب یہ ہے کہ سند متصل ہوگی اور اس حدیث سے حجت لینا درست ہوگا، اگرچہ ہمیں کسی حدیث میں لکھا سماع کی صراحت نہ ملی ہو۔ البتہ اگر راوی اور مروی عنہ کا زمانہ ایک نہ ہو، یا دونوں میں ملاقات نہ ہوئی ہو، یا حدیث سننا ثابت نہ ہو، تو پھر وہ سند کے منقطع ہوگی، متصل قرار نہیں دی جائے گی۔ لیکن جس صورت میں معاملہ غیر واضح ہو اور عدم لقاء سماع ثابت نہ ہو بلکہ امکان لقاء سماع موجود ہو، تو اسناد معنان سماع پر محمول ہوگی، تو خواہ مخواہ لقاء سماع کے ثبوت کے در پہ ہونا وہ کہتے ہیں یہاں ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد امام صاحب رحمہ اللہ نے یہاں دلیل کا مطالبہ کیا ہے، کہا ہے فیقال للمختار ھذا القول الذی وصفنا مقالتہ، یہاں کہتے ہیں کہا جائے گا اس قول کے موجد سے، بنانے والے سے، جس بات کی ہم نے وضاحت کر دی ہے، یا اس کے حمیتی سے، او للذاب عنہ، ذاب کہتے ہیں حمایت کرنے والا، قد اعطیت فی جملۃ قولک، کہ آپ نے دوران کلام یہ بات تسلیم کی ہے، ان خبر واحد ثقۃ ان الواحد ثقۃ حجہ، ایک ثقہ آدمی کی دوسرے ثقہ آدمی سے روایت حجت ہے، یلزم بہ العمل، اس پر عمل لازم ہے، ثم ادخلت فی شرط بعد، پھر آپ نے بعد میں ایک شرط لگائی، فقلت، اور کہا، حتی نعلم انہما قد کانا التقطا مرۃ واحدہ، کہ جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ دونوں یعنی راوی اور مروی عنہ ایک بار یا متعدد بار مل چکے ہیں، وسمع منہ شیئا، اور راوی نے مروی عنہ سے کوئی حدیث سنی ہو، فہل تجد ھذا الشرط الذی اشترطہ عن احد، کیا آپ نے شرط جو لگائی ہے اس کا ثبوت کسی ایسے شخص سے پایا جاتا ہو جس کے بعد کہ ماننا ضروری ہو؟
وَإِلَّا فَهَلُمَّ دَلِيلٌ عَلَىٰ مَا زَعَمْتَ، وگرنہ اگر نہیں پاتے تو اپنے دعوے کی کوئی دلیل پیش کیجیے۔ یعنی امام مسلم رحمہ اللہ نے وہ فرمایا یہاں کہ ہر دعویٰ دلیل کا محتاج ہوتا ہے، تو جو آپ نے یہ دعویٰ قائم کیا ہے اس پہ دلیل لے کے آئے۔ مطلب آپ نے دوران گفتگو یہ بات تسلیم کی ہے، اگر راوی اور مروی عنہ دونوں ثقہ ہوں تو روایت حجت ہے، اس پر عمل لازم ہے۔ پھر آپ نے ثبوت لیے کہا کہ یہ جو شرط لگائی ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں شرط کس ایسے محدث سے مروی ہو جس کی بات کو ماننا ضروری ہے۔ اگر نقل سند پیش نہیں کر سکتے تو کم از کم دلیل عقلی پیش کیجئے، بے دلیل بات آپ کی تسلیم نہیں کی جائے گی۔ پھر وہ کہتے ہیں، خود ہی کہتے ہیں کہ دلیل عقلی اس پہ نہیں ہے۔ فَإِنِ ادَّعَىٰ قَوْلَ أَحَدٍ مِّنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ بِمَا زَعَمَ مِنْ إِدْخَالِ الشَّرِيطَةِ فِي تَثْبِيتِ الْخَبَرِ طُولِبَ بِهِ، بس اگر وہ شخص علماء متقدمین میں سے، علماء سلف میں سے کسی کے قول کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس بارے میں جو اس کا خیال ہے، یعنی شرط بڑھانا حدیث کو پکا کرنے کے لیے، حدیث کو ثابت کرنے کے لیے، تو طُولِبَ بِهِ، تو اس سے اس قول کا مطالبہ کیا جائے گا۔ وَلَن يَجِدَهُ وَلَا غَيْرُهُ، لیکن وہ اور اس کا کوئی غیر ہرگز ایسا قول کہہ نہیں پائے گا۔ اِلَى ایجاد سبیلہ، یعنی ایسا قول ایجاد کرنے کی راہ میں۔ تو مطلب یہ ہے امام مسلم کا کہ مدعی کے پاس اپنے قول کی کوئی سند نہیں ہے۔ علماء متقدمین میں سے کسی کا قول اس کی تائید نہیں کرتا، وہ کسی کا جعلی قول بھی پیش نہیں کر سکتا، بس ثابت ہوا کہ مدعی کا قول ایجاد بندہ ہے، یعنی خود کہہ سکتا ہے۔ پھر وہ دلیل عقلی کی طرف آتے ہیں کہ وَإِنْ هُوَ ادَّعَىٰ فِيمَا زَعَمَ دَلِيلًا يُحْتَجُّ بِهِ قِيلَ لَهُ وَمَا ذَلِكَ الدَّلِيلُ، کہ اگر وہ شخص دعویٰ کرے اپنی رائے کے سلسلے میں کسی ایسی دلیل کا کہ جس سے یحتج بہ، حجت پکڑی جاتی ہے، استدلال کیا جاتا ہے، تو اس سے پھر پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا وَمَا الدَّلِيلُ، وہ دلیل کیا ہے۔ فَإِنْ قَالَ قُلْتُهُ لِأَنِّي وَجَدْتُ رُوَاةَ الْأَخْبَارِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، بس اگر وہ کہے کہ میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ میں نے ماضی اور حال کے روات حدیث کو پایا ہے، ایک دوسرے سے حدیث روایت کرتے ہیں، یروی احدہم الآخر حدیثا ولم یعاینہ ولا سمع منہ شیئا قط، حالانکہ راوی نے مروی عنہ کو اب تک دیکھا نہیں ہے، نہ اس سے کبھی سنا ہے، بس جب دیکھا میں نے کہ ان لوگوں کی طرف آپس میں بغیر سنے ارسال کے ساتھ حدیث روایت کرنے کو جائز سمجھتے ہیں، فلما رأیتہم استجازوا روایت الحدیث بینہم، جب میں نے ان کو دیکھا کہ آپس میں روایت حدیث کے بیان کرنے کو جائز سمجھتے ہیں، ہاکذا الرسال من غیر سماع، یعنی بغیر سنے ارسال کے ساتھ، حالانکہ مرسل جو روایت ہے، فالمرسل من روایات فی اصل قولنا قول اہل علم من اخبار لیس بحجہ، کہ مرسل حدیث ہمارے اصلی قول میں اور حدیث کا علم رکھنے والوں کے اصلی قول میں حجت نہیں ہے۔ احتجت، تو مجھے ضرورت محسوس ہوئی، لما وصفت من العلہ، اس خرابی کی وجہ سے جس کو میں وضاحت کی ہے، البحث عن سماع راوی کل خبر عن راوی ہی، کہ ہر حدیث کے راوی کے سماع کی تحقیق کرنے کی مروی عنہ سے، فَإِذَا أَنَا حَجَمْتُ عَلَى سَمَاعِهِ مِنْهُ، بس اگر مجھے راوی کا مروی عنہ سے سماع کسی جگہ بھی مل گیا، لِأَدْنَا شَيْءٍ ثَبَتَ عِنْدِي بِذَلِكَ جَمِيعُ مَا يُرْوَى عَنْهُ بَعْدُ، تو میرے نزدیک اتنی بات سے اس راوی کی وہ تمام روایات ثابت ہو جائیں گی جو مروی عنہ سے اس کے بعد روایت کرے گا۔ فَإِنْ عَزَبَ عَنِّي مَعْرِفَةُ ذَلِكَ، اگر اس کا علم مجھ سے مخفی رہ گیا، ذَلِكَ أَوْقَفْتُ الْخَبَرَ، تو میں حدیث کو موقوف قرار دوں گا، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي مَوْضِعُ حُجَّةٍ، اور وہ حدیث میرے نزدیک قابل حجت نہ ہوگی، لِإِمْكَانِ الْإِرْسَالِ بِهِ، اس روایت میں ارسال کا یعنی انقطاع کا احتمال ہونے کی وجہ سے۔ یعنی امام مسلم رحمہ اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے حدیث کی پختگی کے لیے ثبوت لقاء کی شرط لگائی ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے روات حدیث کے احوال کا جائزہ لیا ہے،
تو معلوم ہوا کہ روات ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں، حالانکہ راوی نے مروی عنہ کو نہ تو دیکھا ہے نہ اسے حدیث سنی ہے، یعنی ان کے نزدیک انقطاع کے ساتھ روایت جائز تھی، مگر محدثین کے نزدیک حدیث منقطع حجت نہیں ہے، اس لیے ضروری ہوا کہ مروی عنہ سے راوی کے سماع لقاء کی تحقیق کی جائے۔ اگر ایک بار بھی ملاقات کا ثبوت مل جائے اور حدیث کا سننا بھی متحقق ہو جائے، اس راوی کی تمام مرویات کو متصل قرار دیا جائے گا، ورنہ منقطع ہیں اور ناقابل استدلال سمجھ کر توقف کیا جائے گا۔ خلاصہ یہ دلیل یہ ہے کہ لقاء اور سماع کا ثبوت اس لیے ضروری ہے تاکہ سند میں انقطاع کا احتمال باقی نہ رہے۔ اس کے بعد پھر امام صاحب رحمہ اللہ نے دلیل کا جواب دیا ہے، وہ تفصیل کے ساتھ یہاں بات کو نقل کرتے ہیں، جس کی عبارت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ فَيُقَالُ لَهُ فَإِنْ كَانَتِ الْعِلَّةُ فِي تَضْعِيفِكَ الْخَبَرِ، تو مدعی سے کہا جائے گا کہ اگر آپ کے نزدیک حدیث کو ضعیف قرار دینے کی وَتَرْكِكَ الْاحْتِجَاجَ بِهِ، اور اس سے استدلال کرنے کی وجہ امکان الارسال بھی، اس روایت میں ارسال کا احتمال ہے، تو لازم کا اللہ تثبت اسناد معنانا، آپ پر لازم ہے کسی بھی معنان اسناد کو ثابت نہ مانیں، حتی ترا فیہ سماع من اولی الی آخرہ، جب تک شروع سے آخر تک آپ اس میں سماع نہیں دیکھ لیتے، سماع کی صراحت نہ دیکھ لیں، یعنی جب تک آپ اس میں سماع کی صراحت نہیں دیکھ لیتے تو اس وقت آپ اس کو بیان نہ کریں۔ وذالک ان الحدیث الوارد علینا باسناد ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ، اور یہ بات بئی وجہ لازم ہے، اس وجہ سے لازم ہے کہ ہشام بن عروہ عن ابی عن عائشہ کی سند سے جو حدیث ہمیں پہنچی ہے، فبیقین، اس بارے ہم یقین جانتے ہیں کہ ان ہشاما قد سمع من ابیہ، کہ ہشام نے اپنے والد محترم عروہ سے سنا ہے، وان اباہ کا سمع من عائشہ، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ان کے والد محترم عروہ نے سیدہ عائشہ سے سنا ہے، کما نعلم ان عائشہ رضی اللہ عنہا قد سمعت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ہم اس بات کو بالیقین جانتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ وقد یجوز، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اذا لم یقل ہشام فی روایتہ یرویہا نبی سمیت و اخبرنی، کہ جب ہشام اپنی حدیث میں جسے وہ اپنے والد محترم سے روایت کر رہے ہیں وہ سمیت یا اخباری نہ کہیں، ان یکون بینہ و بین ابی فی تلک روایت انسان آخر اخبرہ بہا نبی، تو اس روایت میں ہشام اور ان کے والد کے درمیان کوئی واسطہ ہو جس نے عروہ سے سن کر ہشام کو خبر دے دی، ولم، اور خود ہشام نے اپنے والد سے اس حدیث کو نہ سنا ہو، ولم یسمع ہوا من ابیہ لما احب ان یرویہ مرسلا، تو یہ احتمال اس صورت میں جب ہشام نے پسند کیا ہو کہ اس روایت کو مرسل بیان کریں، ولا یسندھا الی من سمعھا منہ، اور جس سے انہوں نے وہ روایت سنی ہے اس کی طرف نسبت نہ کی ہو، وکما یمکن ذلک فی ہشام من نبی فهو ایضا ممکن فی ابیہ عن عائشہ، اور جس طرح یہ بات ہشام اور عروہ کے درمیان ممکن ہے، اسی طرح عروہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان بھی ممکن ہے۔ وکذالک کل اسناد لحدیث لیس فی ذکر السماع بعض من بعض، اور اسی طرح یہ احتمال حدیث کی ہر اس سند میں ہو سکتا ہے کہ جس میں روات کا ایک دوسرے سے سماع مذکور نہ ہو، وإن كان قد عرف في الجملة ان كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا، اگرچہ فی الجملہ یہ بات معلوم ہو کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنے استاد سے بہت کچھ سنا ہے، فجائز لكل واحد منهم ان ينزل في بعض الرواية، تاہم ان میں سے ہر ایک کے لیے جائز ہے کہ بعض روایات میں نزول اختیار کرے اور اپنے شیخ کی بعض حدیثیں بالواسطہ سنیں، فیسمع من غیرہ عنہ بعض حدیثہ، پھر کبھی اس روایت کو استاد سے اپنے استاد کے بعد اس سے بالواسطہ سنیں، پھر کبھی اس کو
ثم یرسلہ عنہ احیانا، پھر کبھی اس روایت کو استاد سے مرسل ذکر کرے، ولا یسمی من سمع منہ، اور جس کے واسطے سے وہ حدیث بیان کرے اس کا نام نہ لے، وینشط احیانا، اور کبھی نشاط میں ہو تو اس راوی کا نام لے لے، فیسمی الرجل الذی حمل عنہ الحدیث، جس سے اس نے حدیث کے لیے، ویترک الارسال، اور ارسال کو نہ کرے، ارسال کو چھوڑ دے۔ وما قلنا من ھذا موجود فی الحدیث، اور یہ بات جو ہم نے کہی ہے یہ معتبر محدثین، مستفید من فعل بثقات المحدثین و ائمۃ اہل العلم، یہ معتبر محدثین اور ائمہ حدیث کے عمل سے حدیث میں کثرت موجود اور مشہور ہے۔ وسنذکر من روایات من الجہۃ التي ذکرنا عددا یستدل بها على اکثر منها ان شاء اللہ تعالی، اور ابھی ہم اس کی چند روایتیں اس طرز کی جو ہم نے بیان کی ہیں ذکر کریں گے، جس سے اگر اللہ نے چاہا تو اس میں بہت سی روایتوں کا استدلال کیا جا سکے گا۔ تو بہرحال اس میں امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ بات یہاں واضح کی ہے کہ مدعی کی مذکور دلیل کا جواب یہ ہے کہ اگر لقاء سماع کی تحقیق اس لیے ضروری ہے کہ انقطاع کا احتمال ختم ہو جائے، تو پھر چاہیے کسی بھی معینہ روایت کو قبول نہ کیا جائے اگر لقاء سماع ثابت ہو، کیونکہ انقطاع کا احتمال تو ثبوت لقاء کے بعد بھی اس راوی کی دوسری معینہ روایتوں میں باقی رہتا ہے۔ لہذا اس مدعی کو چاہیے کہ صرف وہ حدیثیں قبول کرے جن میں اول سے آخر تک سماع کی صراحت ہو، اور یہ بات امام مسلم رحمہ اللہ نے پھر ایک مثال دے کر کے سمجھائی ہے۔ مثلا ایک سند ہے ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہشام اپنے والد سے، وہ اپنی خالہ عائشہ سے، وہ رسول کریم محمد مصطفیٰ سے روایت کرتی ہیں۔ اب اس سلسلہ اسناد کے ہر راوی کا مروی عنہ سے بالیقین سماع ہے، لیکن اگر کسی روایت میں ہشام سمیت و ابی یا اخبرنی ابی نہیں بولتے ہیں تو سماع لقاء کے ثبوت کے باوجود اس معین روایت میں انقطاع کا احتمال ہوتا ہے۔ تو وہ معین روایت ہشام نے اپنے والد سے براہ راست نہ سنی ہو بلکہ کسی واسطے سنی ہو، تو پھر روایت کرتے وقت نشاط نہ ہونے کی وجہ سے یا ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے اس واسطے کو چھوڑ کر وہ عن عروہ بیان کر دیا ہو، کیونکہ روات حالت نشاط میں اور باقاعدہ تحدیث کے وقت تو پوری سند بیان کرتے تھے، مگر دوسرے احوال میں وہ کبھی وہ سند مختصر بھی کر دیتے تھے۔ پھر انقطاع کا یہ احتمال جس طرح ہشام اور ان کے والد محترم کے درمیان ہے، عروہ اور عائشہ کے درمیان بھی ہے، اور یہ محض فرضی احتمال نہیں ہے بلکہ واقعہ ہے۔ آگے اس سلسلے کی امام مسلم رحمہ اللہ نے مثالیں بھی دی ہیں۔ غرض جس سند میں سماع کی صراحت نہ ہو، اگرچہ فی الجملہ لقاء سماع ثابت ہو، تو وہاں سند میں انقطاع کا احتمال کسی درجہ میں ضرور باقی رہتا ہے، اور انقطاع کے احتمال کے ساتھ حدیث اس مدعی کے نزدیک حجت نہیں ہے۔ بس اس کو امام مسلم کہتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ سماع کی صراحت کے بغیر وہ کسی راوی کی کوئی روایت قبول نہ کرے، حالانکہ وہ بھی قائل جو ہے فی الجملہ لقاء سماع کو کافی سمجھتا ہے، اور ایک بار لقاء اور ایک جگہ سماع ثابت ہونے پر وہ اس راوی کی تمام روایتوں کو متصل قرار دیتا ہے۔ تو گویا کہ اس مدعی نے تسلیم کر لیا ہے کہ انقطاع کے احتمال کے باوجود